پوری قوم کو عمران خان کی رہائی مبارک ہو. یہ قوم کی فتح ہے. یہ میں نے جب ہیئرنگ شروع ہونی سی اس سے پہلے میں نے بتا دیا تھا آپ کو، اس لیے کہ تجربے کی بات ہے اور میں قانون اور آئین کو سمجھتے ہوئے یہ میں نے بات کی تھی. آج تک جو بھی میں نے پیشن گوئیاں کی ہیں آپ کے سامنے وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. میں نے اس وقت جب ابھی ہیئرنگ میں 45 منٹ پہلے جو میں نے بات کی تھی پہلے وہ سن لیجئے گا. اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی اور صحت دے. آپ سب لوگ مبارک کے مستحق ہیں. سنیے گا. عمران خان صاحب کی گرفتاری جو آپ کو پہلے کہا تھا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. وارنٹ آف اریسٹ میں ڈیفیکٹ ہے. پھر جس طرح جب وہ کورٹ میں پیش ہو گئے تھے اور ان کو وہاں سے گرفتار کرنا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ایکولی غیر قانونی ہے. سپریم کورٹ نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی اختیار سے تجاوز کیا. انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ گرفتاری جو ہے وہ قانونی ہے؟ یہ وہ سارے معاملات سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور معاملہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ الٹیمیٹلی واپس آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری پر. اور ضمانت قبل از گرفتاری ہر ایک کا رائٹ ہے، یعنی یہ کوئی احسان نہیں ہے. اور یہ جو کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے. یہ صرف سیاسی بنیادوں پر لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی خواہش پوری کی گئی ہے. نواز شریف کی، مریم صفدر کی، ان سب نے جو بیٹھ کے لندن میں پلان تیار کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کو آپ بہت جلد رہائی دیکھیں گے آپ، اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت پہ جائے گا. یہ دھیان رکھنا ہے. اور اسلام آباد اور سپریم کورٹ صاحب یہ بھی رکھا گا اس کے علاوہ کوئی گرفتاریاں نہ کر دی جائے. یہ معاملہ بھی دیکھا جائے گا. امید کریں بہتر ہوگا. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. لندن میں موجود ہوں میں، اور آج کا دن بھی بہت مصروف گزرے گا. ابھی مہتاب عزیز صاحب کے پاس جانا ہے اور وہاں پریس کانفرنس انشاءاللہ 3 بجے ہے، جو پاکستان کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر اور باقی جتنے معاملات ہو رہے ہیں وہ سارے دیکھ رہا ہوں. میں مسز عمران ریاض اور باقی لوگوں سے بھی رابطے میں ہوں، اور ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ڈیٹینشن آرڈر کا کہا ہے، کوئی لگ رہا ہے کوئی اور FIR بھی، ہم وہ بھی رابطے میں ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ عمران ریاض بھی بہت جلد آپ کے پاس ہوگا. اور اسی طرح آفتاب اقبال صاحب کی فیملی سے بھی رابطے میں کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ چل سکے. اور یہ زیادہ تر ڈیٹینشن آرڈر دکھائے گئے ہیں. تو ڈیٹینشن آرڈر پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا کلیئر آ چکا ہے. اس کا طریقہ ہے کہ پہلے ریویو کی ایک اپلیکیشن ریپرزینٹیشن دینی پڑتی ہے. تو پہلے ہم وہ چیزیں ساری دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی الٹیمیٹ ہے، میری ٹیم جو ہے لاہور میں، اسلام آباد میں بیٹھ کے جتنا کر سکتی ہے وہ سارا دیکھ رہی ہے. میں یہاں مانیٹر کر رہا ہوں. بے فکر رہیے گا، یہ نہیں کہ میں یہاں لندن میں باقی معاملہ دیکھ رہا ہوں، میں وہاں بھی. اور میں شکر گزار ہوں اپنی فیملی کا، بچوں کا، کہ بڑا مشکل کام ہے. اٹس کوائٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن ہم کوئی دیکھیں، ہماری کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے. میں پھر بتاتا چلوں آپ کو. آج صدر پاکستان نے جو خط لکھا وہ میں صبح کے پروگرام میں آپ سے ذکر کروں گا، لیکن وہ دیکھ ضرور لیجیے گا. وقت کم ہونا ہے، بیک گراؤنڈ پہ چل نہیں سکتا. پروگرام آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوا ہے. جو میں نے ابھی بس نکلنے لگا تو لارڈ پاشا تشریف لائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. ان کے سامنے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ آپ لوگ پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور دیکھیں دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. میں کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتا. میں یاد رکھوں، میں بتا دوں آپ کو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں سے بھی ملتے ہو. بھائی میری ایک بات سنو، پاکستانی ہے یار، اور میں کسی دشمن سے تو نہیں نہ مل رہا یار. اور دروازے کھلے رکھنے چاہیے. آپ نے چیزوں کو آگے لے جائے، ریسیپٹیو مائنڈ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا. اگر قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خدا را یہ کیجیے گا، یہ بڑا احسان ہوگا. پھر آپ کو پتہ ہے طارق بھائی تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے، بیٹھے ہیں وہ بھی سامنے، اور اب درد دل رکھتے ہیں یار. لوگ نہیں سمجھ سکے اس آدمی کو، لیکن یہ بندہ جو ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا ایسڈ ہے. وہ دیکھیں، نو بڈی از پرفیکٹ ان دس ورلڈ. 100% کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں، یاد رکھیے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی ڈسریگارڈ کر دیں. ہم کہہ دیں ہر ایک کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. اس کائنات میں جو کوئی آیا کسی مقصد کے لیے آیا ہے. وہ مقصد ڈھونڈنا ہے، وہ مقصد پانا ہے، تبھی رزلٹ لے سکیں گے. چلتے ہیں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں. میں آپ کو کل سے کہہ رہا ہوں کہ گرفتاری غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اور میں نے چیلنج بھی کیا تھا آپ کے سامنے، میں نے بتایا تھا. اور میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کیا ہے، ذرا سمجھیے گا کیوں غیر قانونی ہے. ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ چیئرمین نیب نے 1 مئی کو جاری کیا وارنٹ آف اریسٹ. اور وارنٹ آف اریسٹ آگے کورٹ نے دیکھنا ہے کہ وہ ریزن بتانی ہے نا. یعنی گرفتاری سے پہلے آپ نے ریزنز دینے ہیں. کیا ریزنز ہیں؟ انکوائری سے انویسٹیگیشن تبدیل کر دیا. اب انکوائری رپورٹ دی نہیں ہے. اگر انویسٹیگیشن تک چلے گئے، یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لاء کی بات ہے. اور یہ دائرہ اختیار اور سماعت کی بات بھی ہے. نیب کا اختیار ہی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، نیب کا اس کیس میں اختیار ہی نہیں ہے. 3 وجوہات میں نے بتائی تھی آپ کو. سب سے پہلی بات جو ہے
کہ مس یوز آف اتھارٹی سیکشن 9 اور نیب میں جو ترامیم کر دیا پروکیورنی بینیفٹ میں خان نے کون سا پروکیورنی بینیفٹ لیا ہے؟ یعنی اس کو یہ ان چھوٹے موٹے روپوں کی ضرورت ہے، اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، کیا کیا؟ القادر یونیورسٹی بنائی ہے، اور جا کے دیکھو تو صحیح، ڈوب مرنے کا مقام ہے 13 سیاسی جماعتوں کے لیے۔ کوئی بتا دو ایسا پروجیکٹ تم لوگوں نے بنایا ہو جو نظر آئے؟ کیا یعنی کیا آپ غریب آدمی کو مار دیا تم لوگوں نے؟ ذرا جا کے دیکھو اس القادر پروجیکٹ کو۔ اچھا دوسرا جو جوڑتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ، 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے پاس پڑا، حکومت پاکستان کے پاس پڑا۔ سپریم کورٹ ادارہ ہے ہمارا، اور پیسے کوئی لے کے نہیں گیا، اور اس میں ایک بڑا خطرناک معاملہ بننا ہے، وہ نیشنل کرائم ایجنسی کی کانفیڈینشیلٹی کلاس۔ میں نہیں شیر نظر، آج میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ بڑے مسائل پہلے پاکستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اب یہ شیر دیا نا تو آئے والیوم 10 بھی بے نقاب کرے گا، لے کے آئے نا والیوم 10 کے اندر انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ مجھے تو کل دوست کچھ لندن میں کوئی ٹوئن ٹاور ہے پتہ نہیں کیا، اور وہ بتا رہے تھے کہ بدنیتی سے اس وقت نیب نے نواز شریف اور فیملی کے خلاف کو فائدہ دیا، یعنی صرف ایک ایون فیلڈ کی طرف لے کے باقی جگہ کیوں نہیں چھیڑی؟ یہ وہ سارے سوال ہے۔ نیب کو آئے نیب تک کرے نا۔ نیب یہ ادارہ بن گیا ہے اس وقت پولیٹیکل وکٹم، پہلے نہیں تھا پولیٹیکل، لوگ کہہ رہے تھے میں نہیں مانتا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو، اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ نہیں نظام چل سکتا۔ آپ کہیں گے اس طرح نظام چل جائے، وہ نہیں چل سکتا۔ خدا رہا لوگ کا ڈر خوف والے پہلے ختم کر دیا ہے۔ کیا ملا آپ کو؟ کچھ نہیں ملا، صرف ایک جنرل باجوہ تھیری جس نے بڑا نقصان پہنچایا ملک کو۔ لوگ تو یہاں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں لندن میں بڑی انویسٹمنٹ ہے، میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا۔ لوگ بتاتے ہیں دبئی میں بڑی انویسٹمنٹ ہے، لوگ بتاتے ہیں فائلیں بڑی لی ہیں، لیکن میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا۔ I'm least interested in، مجھے ذات سے مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ان کا کام ہے، جو ان کا جو وہ جواب دے، وہ ڈھونڈے اس بات کو۔ کیوں یہ سوال اٹھ رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ یار جنرل باجوہ کے بارے میں تم بھی بات کرتے ہو، میں مدعو وطن پاکستانی ہوں بھائی، یعنی آپ نے اگر کاروبار کرنا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق کریں، عہدے کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ آپ جس طرح بھی ہے جس نظام کو آگے لے کر چلیں، بہت سا یعنی چھوڑے، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں نقصان کتنا ہو اس ملک کا وہ دیکھیے گا۔ میرا کنسرن نقصان سے ہے۔ اور آج سپریم کورٹ کے سامنے دو چیزیں اور سامنے آ گئی۔ وارنٹ آف ایگزیکٹ عمران خان کا ریزیڈنٹ ہے لاہور کا، اور وارنٹ آف اریسٹ انڈر دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر وہ ایگزیکیوٹ کرانا جہاں آپ کی رہائش ہے، اور لا بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر، ضمانت باغ میں ان کی ہے، تو وارنٹ آف ایگزیکیوٹ آپ کو پنجاب پولیس کے ذریعے ایگزیکیوٹ کرانا تھا، نہیں کرایا آپ نے، تو یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور اسلام آباد پولیس کا کیا کنسرن تھا، اور نیب، اور آ جائے ذرا رینجرز کی طرف، رینجرز نے تو چلے آپ نے ایکٹ ان ایڈ ہو، آپ نے بلا لیا اس کو، لیکن آپ نے کسی ٹی وی کیمرے نے یہ دیکھا کہ عمران کو وارنٹ آف اریسٹ دیا عمران خان کو، اور وہاں سارے وکلا ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے علی بخاری ہو چاہے گور ہو، وہ ایفیڈیوٹ بیان الوی دینے کے لیے تیار ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، وارنٹ آف اریسٹ دیا ہی نہیں، جا کے پکڑ کے لے گئے، اور عمران خان نے کورٹ کے اندر جب نیب کورٹ میں ریمانڈ کے لیے لے گئے تو وہ وہاں پر جا کے عمران خان نے بتایا کہ مجھے وارنٹ آف مجھے گراؤنڈ آف اریسٹ جو وارنٹ آف اریسٹ وہاں دیے گئے ہیں، تو یہ تو ہوگا۔ اور پھر جب آپ گہوارہ امن میں آ جائے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ گہوارہ امن میں آ جائیں، اب یہاں بیل رائٹ ہے میرا، آرٹیکل 10 کو پڑھیں، آرٹیکل 10 کو پڑھیں، میں جب کورٹ میں آ گیا ہوں تو اب کورٹ میں سے گرفتار کر کے باہر لے جا سکتے ہیں آپ، وہ میرا رائٹ ہے، آئے اگر بیل ضمانت قبل از گرفتاری ہے، بحث کریے گا، ختم کر دیجیے گا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ مگر یہ تو طریقہ کسی طرح بھی جائز ہو، یہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، نہ اسلام آباد پولیس دے سکی، نہ نیب دے سکی، اور وفاقی حکومت، اچھا وفاقی حکومت کہتی ہے ہم وفاقی حکومت کیا کرنی ہے، یہ بھی سارے معاملے ہیں، اور یہ سارا جو کچھ کر رہا ہے 8 تاریخ سے کیوں شروع کیا، 8 سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ جواب نہیں ہے ان کے پاس، جواب کسی کو تو دینا ہے۔ اور میں صرف پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، مجھے بڑی امید ہے آج سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو، اس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے نا، جس میں ڈیٹینشن لیگل کہی ہے، وہ خارج کر سکتی ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر ریمانڈ ہوا۔ میں پھر کلیئر کر دوں، ریمانڈ سبسیکوینٹ ایونٹ ہے، اس کے اوپر سپر سٹرکچر ہے، وہ بھی ختم کر سکتی ہے۔ پھر میں بتا دوں آپ کو، وہ بھی ختم کر سکتی ہے جو ریمانڈ ہوا ہے اس کو جتنا سپر، اور معاملہ یہ جو ہے یہ وہی جیسے ریمارکس دیے جیسے زیادہ ملنا نے، معاملہ جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرک کی سٹیج کے اوپر، بایو میٹرک ہو گئی، عمران خان صاحب کی ضمانت آئے گی، اور ضمانت قبل از گرفتاری تو ملنی ہے، یہ ہر ایک کا حق ہے، یہ رائٹ ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔
मैंने पहले ही बताया था आपको, इमरान खान साहब ने अगर जमानतें बाकी में ले ली तो इसमें जमानत देने में क्या अर्थ था? अगर वारंट ऑफ अरेस्ट पहले सर्विस कराया होता, या ग्राउंड पहले दी होती, या इंक्वायरी रिपोर्ट पहले दी होती, तो इमरान खान साहब की जमानत हमें कराने में क्या अर्ज था? हमने जमानत करा लेनी थी। वो बाकी जो कराई हुई जमानतें इस में कराने में क्या अर्ज है? जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में बाकी दहशतगर्दी के पर्चे देख रहे हैं, तो ये क्या अर्ज है? नैब की अदालत वही तो है। तो ये जो कहना जो है ना, ये बदनीति पर मबनी है। और अगली बात जो मैं बताऊं, शर्म आनी चाहिए मरीम मौरजेब को, जिस तरह धमकियां देती पड़ी अदालत जजेस को। और आपको पता है, मैंने एवन फील्ड में भी और पाकिस्तानी कमीशन के सामने भी कहा, अदालतें हमारी एक आखिरी उम्मीद है। बाखुदा मैं फिर बार बार दोहराता हूं, अदालतें आखिरी उम्मीद हैं माशुबा चंद जजेस के, जिसका अपना एक तवील तरीका, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में मेरे पहले दिन से रिजर्वेशन थी, वो आपके सामने बहुत सी चीजें आ गई, मगर अदालतें आपकी आखिरी उम्मीद है, लास्ट होप है। अगर आपने अदालतों को मिलान करना शुरू कर दिया, फिर आप निकल जाए कि लोग बड़ी बातें करते हैं। स्पेशली जो मुझे पूछा, मैंने कहा ये मत कीजिएगा, खुदा रहा हाथ जोड़ के बात कहता हूं, अदालतों से ही आपको रेमेडी मिलनी है। और मैं चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब को हाई कोर्ट से जानता हूं, दर्द दिल रखते हैं, दर्द दिल। इसलिए बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेंच आपने खुद देख लिया, जस्टिस उमर अता बिंदयाल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, बहुत ज़बरदस्त बेंच है। और जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ इन्होंने जो कुछ नहीं होने दिया। जैसे ही वहाँ से आए और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला रहे, वो आप देख सकते हैं। मेरे बड़े रिजर्वेशन थी इनके बारे में, लेकिन मैं जिस तरह इन्होंने बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, सल्यूट करता हूँ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इस कॉन्टेक्स्ट में। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, वो बाकी अपनी जगह रहेंगे, वो मामला अपनी, कुछ गिले शिकवे अपनी जगह रहेंगे। पर मैंने ट्वीट में कौम को मुबारकबाद दे रही थी, इमरान खान साहब की रिहाई मुबारक हो, मामला वहीं जाएगा। और इंशाल्लाह यही कानून है, ये एहसान नहीं है, आर्टिकल 4 और 5 की इन्फोर्समेंट है, राइट टू फेयर ट्रायल की इन्फोर्समेंट, और हमें इन चीज़ों को सपोर्ट करना है। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।